اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے گلوبل سموت فلوٹیلا پر بحیرہ روم میں حملہ کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ 58 میں سے 22 کشتیاں قبضے میں لے لی ہے، 175 اراکین کو حراست میں لے لیا ہے۔ اقوام متحدہ، ترکی، اسپین اور حماس نے اس معاملے کو لے کر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ یعنی اسرائیلی فوجی افواج نے غزہ کے لیے امداد لے جانے والے یہ گلوبل سموت فلوٹیلا کیا ہے؟ یہ غزہ کے مظلومین، بھوکے پیاسے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، دودھ کے لیے تڑپتے اور میڈیسن کے لیے تڑپتے ہوئے لوگوں کے لیے جو امداد لے جانے والے بحری قافلے ہیں، انہیں گلوبل سموت فلوٹیلا کی کشتیاں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کشتیوں پر اسرائیلی آتنکی فوج نے بحیرہ روم کے اوسط میں کارروائی کرتے ہوئے انہیں روک لیا اور 58 میں سے 22 کشتیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور تقریباً 250 اس امدادی قافلے کے کارکنوں کو بھی حراست میں لے لیا ہے۔ اسرائیل کے اس آتنکواد کو لے کر اقوام متحدہ نے، ترکی نے، اسپین نے اور حماس نے سخت ری ایکشن ظاہر کیا ہے۔ فلوٹیلا کے ترجمان نے یہ بتایا اس کارروائی کو بین الاقوامی پانیوں میں غیر مسلح شہری کشتیوں پر براہ راست حملہ قرار دیا، کیونکہ یہ شہری لوگ ہیں، سول سٹیزنز ہیں جو امداد لے کر مظلوموں کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور ان پر باقاعدہ حملہ بتایا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ اسرائیلی آتنکوادی کارروائی اسرائیل سے سینکڑوں میل دور ہو رہی ہے اور قافلے کو بندوق کی نوک پر گھیر لیا گیا ہے۔ وہاں کشتیوں کے قریب فوجی اسپیڈ بوٹس آئی۔ فلوٹیلا مشن نے بتایا کہ ہماری کشتیوں کے قریب فوجی اسپیڈ بوٹس آئی، خود کو اسرائیلی بتایا اور لیزر لائٹس اور نیم خودکار ہتھیاروں کا رخ کیا اور شرکا کو حکم دیا، یعنی جو کشتیوں میں سوار تھے ان کو حکم دیا کہ وہ سامنے آئیں اور گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے۔ یعنی اس طریقے سے باقاعدہ اسرائیل نے آتنکواد کا ننگا ناچ کھیلا ہے۔ اس مشن کے یعنی فلوٹیلا کے مشن کے منتظمین نے عالمی حکومتوں سے یعنی انٹرنیشنل تمام ملکوں کی حکومتوں سے اپیل کیا ہے کہ وہ اس معاملے میں فوری مداخلت کرے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ قافلہ جو امدادی قافلہ یہ اٹلی سے روانہ ہوا تھا اور مختلف ملکوں کے کارکن اس قافلے میں شامل تھے۔ ان کا مقصد غزہ پر عائد اسرائیلی ناکہ بندی کو توڑنا اور انسانی امداد وہاں پہنچانا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا ماہ اکتوبر میں یعنی اکتوبر میں پچھلے سال اکتوبر 2025 میں بھی اسرائیل نے اسی نوعیت کے ایک قافلے کو روکا تھا جس میں 40 کشتیوں کو قبضے میں لے کر 450 سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا تھا، جن میں معروف عالمی شخصیات بھی شامل تھی۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے آبنائے ہرمز کو لے کر۔ بتایا جا رہا ہے کہ امریکی ناکہ بندی پر، کیونکہ امریکہ وہاں ناکہ بندی کر رہا ہے، لیکن امریکی ناکہ بندی پر ایران نے دو ٹوک رد عمل ری ایکشن ظاہر کیا ہے۔ بتایا ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کی حکمت عملی پوری طریقے سے ناکام ہو گئی ہے، اب خلیج میں مزید کشیدگی اور حالات کے خراب ہونے کا امکان ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑے پیمانے پر ایسا لگتا ہے کہ اب جنگ کی تیاری ہے، اور اگر اب یہ جنگ چھڑتی ہے تو پھر مشرق
شرق وسطی ہی نہیں پوری دنیا پر اس کے خطرناک اور برے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ ناظرین ایک بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، برطانیہ اور رشیا یعنی برطانیہ اور روس افغانستان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ اب عالمی لیول پر یہ گفتگو ہو رہی ہے اور بحث ہو رہی ہے کہ آخر برطانیہ اور روس افغانستان کی طرف دوستی کا ہاتھ کیوں بڑھا رہے ہیں۔ یہ چمگیاں ہو رہی ہے کہ بند دروازوں کے پیچھے آخر کون سا کھیل چل رہا ہے۔ آپ نے آج سے 2 دن پہلے سنا ہوگا کہ افغانستان میں الحمدللہ وہاں کی جو سرنگیں ہیں وہ سونا اگل رہی ہے، اور افغانستان میں جو تقریباً 12 کنویں کھودے گئے ہیں وہاں میں 5 کنویں ایسے نکلے کہ جہاں سے باقاعدہ ڈیزل، آئل، گیس اور خام تیل نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو افغانستان ایک مضبوط ملک بن جائے گا، کیونکہ اگر آئل، گیس، پیٹرول، ڈیزل اگر افغانستان کی زمین سے نکلتا ہے تو پھر افغانستان کی طرف دنیا کے قدم بڑھیں گے۔ تو برطانیہ اور روس افغانستان کے ساتھ دوستی کے ہاتھ بڑھا رہے ہیں، تو اب دنیا میں چرچا اس بات کا ہے کہ آخر بند دروازوں کے پیچھے کون سا کھیل چل رہا ہے۔ خیر جو بھی کھیل چلے، اگر کامیابی افغانستان کو مل جاتی ہے تو یوں سمجھے کہ امریکہ کا کھیل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ آئرہ دن آبنائے ہرمز کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آبنائے ہرمز میں ابھی بھی کیونکہ امریکہ کی ہی بدماشی سے انٹرنیشنل حالات خراب ہو رہے ہیں، عالمی سطح کا امن اور سکون چین ختم ہو رہا ہے، اور امریکہ کی ہی بدماشی کی وجہ سے ہمارے اپنے جہاز یعنی ہندوستان کے جہاز بھی وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ آبنائے ہرمز میں پھنسے 40 ہندوستانی جہازوں کو متبادل سمندری راستے سے ہندوستان نکالنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یعنی ہندوستان کے 40 جہاز جو آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے، تو اب متبادل دوسرے سمندری راستوں سے ہندوستان تیاری کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ان 40 پھنسے ہوئے جہازوں کو لایا جا سکے۔ آئیے آخری بڑی خبر ایران اور امریکہ کی جو 40 دن تک کے جنگ چلی ہے اس کو لے کر پھر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے 2 سپر پاور آتنکی ملک جنہوں نے آتنک کا ننگا ناچ کھیلا، ڈر اور خوف کا ماحول بنایا تھا، کسی کو بھی دبانا، کچلنا، اس کے ملک میں گھس کر قبضہ کرنے کی ناپاک شیطانی حرکت کرنا، یہ امریکہ کرتا تھا، اسرائیل کرتا تھا۔ لیکن ایران ایک چھوٹا سا ملک جس نے امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اب خبر آ رہی ہے کہ امریکہ اور ایران کی جو جنگ ہوئی ہے اس میں امریکہ نے اربوں ڈالر پھونک دیا، یعنی امریکہ کو بہت بھاری نقصان پہنچا ہے۔ اور اب بھی حال یہ ہو گیا ہے کہ پینٹاگون نے پہلا سرکاری تخمینہ جاری کیا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کے اربوں ڈالر یوں سمجھے کہ اس جنگ میں پھونکے گئے ہیں۔ اور خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ مجتبی خامنہئی جو ابھی ایران کے رہبر معظم ہیں، اس وقت سربراہ ہے، آیت اللہ علی خامنہئی کی شہادت کے بعد مجتبی خامنہئی ابھی لیڈر ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جوہری طاقت، ایٹمی طاقت کو حاصل کرنا یہ ہمارا اپنا حق ہے، اور ہماری جوہری طاقت اور ہمارے سرمایہ کو امریکہ اور اسرائیل چھو نہیں سکتا۔ مذاکرات کے درمیان، بات چیت اور ڈائلاگ کے درمیان امن معاہدے پر مجتبی خامنہئی نے بالکل سرخ لکیر کھینچ دی ہے، یعنی مذاکرات اور ڈائلاگ بھی اس بات پر ہوگی کہ ہمارا جو جوہری پلانٹ ہے اس کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ چہرے کی جھائیاں، داغ دھبے، کالے پن سے ہے پریشان تو پائے صاف ملائم چمکدار خوبصورت اسکن نیچرل گلو قدرتی نکھار کے ساتھ نور کریم صرف 5 سے 6 دن کے اندر اثر۔ ہربل صحت لایا ہے 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے 72 گھنٹے میں علاج، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، جوڑوں کا درد، بواسیر، خجلی، بالوں کا جھڑنا، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تلمس سے آنکھوں کے اوپر کی چربی، دیش یا ودیش سے کہیں سے بھی ہو، دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BOMS ڈاکٹر ہیں، سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں۔ اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے۔ بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر بنا پرہیز بنا گریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں۔
मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा, हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट